نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ کی جو معاشرتی زندگی تھی اور جس طرح سے آپ نے مختلف جو مسائل درپیش تھے مدینہ کے اندر ان کو کس طرح سے کنڈکٹ کیا، یا مسائل نہ ہونے کے باوجود بھی ایک طریقہ ہوتا ہے زندگی گزارنے کا، تو آپ کی مدینہ میں بحیثیت خلیفہ زندگی کیسی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ وقت کو ضائع تو بالکل کرتے ہی نہیں تھے اور ہر دم مسلمانوں کو نصیحتیں کرتے، ان کے تزکیہ کی، ان کی تربیہ کی، ان کو نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے ان کو روکتے نظر آتے تھے۔ اور آپ کا یہ اہتمام آپ کے جمعے کے خطبات میں بھی ہوتا تھا، آپ کے گورنرز کو بھی ہوتا تھا، آپ کے لشکر کے سپہ سالاروں کو بھی ہوتا تھا، جرنیلوں کو ہوتا تھا، عوام الناس کو بھی ہوتا تھا، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملی، ان کی ایمان ان کا پختہ ہوا اور ان کی اخلاقی اقدار بھی مضبوط ہوتی چلی گئیں۔ کچھ مثالیں ہم دیکھتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کی۔ ایک جو سب سے ایک مشہور، جو اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے سن رکھی ہوگی، جو ایک انسیڈنٹ ہے، اور وہ ہے بچیوں کی بکریوں کا دودھ دوہنے کا۔ وہ جب آپ خلیفہ نہیں تھے تو آپ ان بکریوں کے دودھ کو ان کے لیے دو دیا کرتے تھے کہ تاکہ ان بچیوں کی کچھ ہیلپ ہو جائے۔ وہ لاوارث کوئی کنبے کی وہ بچیاں تھیں، تو وہ پریشان ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ اب تو آپ ہماری بکریوں کا دودھ نہیں دوہا کریں گے، یعنی ظاہر ہے کہ آپ کے اوپر اب ذمہ داریاں اور آ گئی ہیں، اور اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں، تو وہ کون خلیفہ ہوگا کہ جو کسی کا دودھ بکریوں کا اس کے لیے دو دے۔ تو انہوں نے جو یہ بات کہی ہے کہ امید ہے کہ میری نئی ذمہ داری مجھے میری گزشتہ نیکیوں سے مانے نہیں ہوگی، یعنی یہ مجھے اتنی اپیل کی یہ بات کہ ایک نیکی انسان کر رہا ہوتا ہے اور اس کو ایک اور کوئی ذمہ داری آتی ہے، تو ہمارا سب سے پہلا جو ہمیں ایک ہمارے اوپر یا شیطان کا ہی حملہ کہہ لیں یا ہمارے اندر کی ایک نفس کی یہ اکساہٹ ہوتی ہے کہ ہمارا یہ دل چاہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے پھر میں یہ پہلا کام تو چھوڑ دوں نا، میں یہ دوسرا کام اگر اب کرنے لگی ہوں تو اتنا تو ہمارا یہی ہوتا ہے نا کہ اتنا تو ٹائم نہیں ہوتا، اتنی تو ہمت نہیں ہوتی۔ حالانکہ جتنا بھی آپ کر لیں
ٹائم میں برکت ہی آتی ہے، اور وہ الاسٹیسٹی ٹائم کی اتنی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے کہ اس کے باوجود آپ کے پاس لمحات فراغت کے بھی نکل آتے ہیں۔ تو یہ صرف سمجھنے کی بات ہوتی ہے، اور یہ نیکیوں کے حریص ہونے کی بات ہوتی ہے کہ انسان ایک چیز کو چھوڑے بغیر اگلی چیز کا اختیار کرے۔ کاش کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اسی طرح کی توفیق عطا فرما دیں۔ تو چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ پچھلی اپنی عادت کے مطابق ان کی بکریوں کا دودھ دوہتے رہے، اور ان کی ساتھ دل جوئی بھی کیا کرتے تھے۔ جب وہ بچیاں اپنی بکریاں لے کر آتی تو آپ شفقت سے فرماتے دودھ کا جھاگ بناؤ یا نہ بناؤ، حالانکہ اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا۔ تو پھر وہ بچیاں تھیں، کبھی کہتی جھاگ بنا دیں، تو آپ برتن کو ذرا دور رکھ کر دودھ دوہتے جہاں تک کہ خوب جھاگ بن جاتی، اور اگر وہ کہتی کہ جھاگ نہ بنائیں تو برتن قریب رکھ کے دودھ دوہتے تاکہ دودھ میں جھاگ نہ بنے۔ اور یہ مسلسل 6 ماہ تک آپ نے ذمہ داری نبھائی صلح کے مقام پر، پھر آپ نے مدینہ منورہ میں رہائش اختیار کر لی۔ اب اس واقعے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک جو عظیم ترین اخلاق ہے، اس کی ایک بڑی یونیک، بڑی قیمتی، نادر جھلک دیکھی جا سکتی ہے، اور آپ یاد کر لیجئے وہ گواہی جو ابن الدغنہ نے دی تھی، اور جو عین وہی الفاظ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائے تھے۔ تو اتنے اعلیٰ درجے کی تواضع، اور ایک ایسے شخص کی طرف سے جو عمر میں بھی بڑا ہے، مقام اور مرتبے میں بھی بڑا ہے، اس کی ذمہ داریاں بھی بہت چیلنجنگ ہیں، اس کے باوجود وہ کسی نیکی کے کام کو، کسی خیر کے کام کو بھی حقیر نہیں سمجھ رہا۔ تو جو ایک حدیث ہے نا، لا تحقرن من المعروف شیئا، معروف کے کسی کام کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ اور ان کے جو وقت تھا بہت قیمتی تھا، اس وقت تو مزید قیمتی تھا، اور انہیں اپنے وقت کی اشد ضرورت بھی تھی۔ اور یہ واقعہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ صحابہ کرام نیکی اور بھلائی کے کاموں کا کتنا اہتمام کرتے تھے، چاہے اس عمل میں ان کو کوئی تکلیف ہی کیوں نہ پیش آئے، چاہے ان کو کوئی مشکل بھی کیوں نہ ہو رہی ہو۔ اب اسی دوران ایک طرف خلیفۃ المسلمین ہے، وہ لاوارث بچیوں کے لیے ان کی بکریوں کا دودھ دو رہے ہیں، اور دوسری طرف وہی انسان جو ہیں وہ 2 سپر پار حکومتوں سے ٹکر لینے کے لیے لشکر روانہ کر رہے ہیں۔ یہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہوں نے خلیفہ بننے کے بعد ارشاد فرمایا تھا کہ امید ہے کہ میری نئی ذمہ داری میرے خیر کے کاموں میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اور ان کی نئی ذمہ داری کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس وقت ہم پیچھے پڑ آئے ہیں، فتنہ ارتداد بھی تھا، مانعین زکوٰۃ بھی تھے، پھر اسی طرح سے وہ جو جھوٹے نبوت والے لوگ تھے وہ بھی تھے۔ تو اسی جو اتنے جو بلند ترین اخلاق تھے نا، انہی کا یہ پھل ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنا کچھ کر پائے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ بحیثیت خلیفہ بھی جب ان کی کوئی اونٹنی کی مہار مثلاً گر جاتی تو وہ خود نیچے اتر کر اسے تھامتے، اور کسی کو حکم نہیں دیتے تھے کہ یہ ذرا مجھے پکڑانا۔ ان سے ایک مرتبہ عرض بھی کیا گیا کہ اگر آپ ہمیں حکم دیتے تو ہم آپ کو مہار پکڑا دیتے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں سے سوال نہ کریں۔ پھر اسی طرح سے تواضع، آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی نا، ان تعلیمات کو لٹرلی گھول کے پیا ہے ان صحابہ کرام نے، اور یہ چلتا پھرتا ایک سنت کی امپلیمنٹیشن کا، کہ ایک عام انسان جو غیر نبی ہے وہ سنت کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتا ہے اور کرتا ہے، کر کے دکھایا ان لوگوں نے، ان ہستیوں نے۔ مثلا جو یہ فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بندے کے معاف کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند مقام عطا کر دیتا ہے۔ ہمیں پھر بھی ان احادیث کے پتہ ہونے کے باوجود بھی ہمیں جب ہم پریکٹیکلی ایسی کسی سچویشن میں آتے ہیں تو ہمیں ہماری عزت آڑے آ جاتی ہے کہ میں یہ کیسے کر سکتی ہوں، میں فلاں کے ساتھ ایک چارپائی پہ کیسے بیٹھ سکتی ہوں، میں کیسے اس کے ساتھ کھانا کھا سکتی ہوں، میں کیسے ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتی ہوں، میں کیسے اسے ایک مجلس میں دیکھی جاؤں جس میں یہ لوگ ہیں، میں کیسے اتنی چھوٹی سواری پر سوار ہو کے تو کسی جگہ پر پہنچ جاؤں۔ تو حالانکہ تواضع ہی ہے جو کہ انسان کی عزت کو بلند کرتی ہے، یہ مقام اور یہ مرتبے متکبرین کو حاصل نہیں ہوتے، سچی ناموری کبھی متکبرین کو حاصل نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح سے
ایک اور روایت ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک اندھی بڑھیا رہتی تھی، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رات کے وقت اس کی خدمت کے لیے جایا کرتے تھے، اسے پانی وغیرہ لا کر دیتے اور اس کی دیگر ضروریات کا بھی بندوبست کرتے تھے۔ تو اکثر ایسا ہوتا کہ جب وہ وہاں پہنچتے تو وہ دیکھتے کہ کوئی شخص ان سے پہلے اس بڑھیا کی خدمت کر گیا ہے، اور کئی بار انہوں نے جلدی پہنچنے کی بھی کوشش کی کہ کوئی دوسرا شخص خدمت کر کے نہ چلا جائے اور میرا اجر مارا نہ جائے۔ تو ایک رات انہوں نے چھپ کر اس شخص کا پتہ لگایا کہ وہ ہیں کون، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حالانکہ وہ اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ اسی طرح سے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، چلو ہم ام ایمن کی زیارت کرتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ جب ہم ان کی خدمت میں پہنچے تو وہ رونے لگیں۔ دونوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین جزا اور صلہ ہے، اتنا نہ روئیں آپ۔ تو اس پر وہ کہنے لگی، میں اس لیے نہیں رو رہی کہ مجھے یہ علم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین جزا ہے، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ آسمان سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اسپریچویلٹی کی ایک ایپیٹمی ہے، ایک ہائٹ ہے آف اسپریچویلٹی، کہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ وہ جو ایک سما تھا مدینہ میں، وہ جو ایک برکتیں تھیں وحی کی، آ رہے ہیں جبریل علیہ السلام، آ رہے ہیں، کبھی وحی کی کیفیت طاری ہو رہی ہے، کبھی وہ کسی انسان کی شکل میں آ رہے ہیں، کتنا بابرکت، کتنا پاکیزہ وہ سما اور ماحول تھا، اس کے منقطع ہونے کی وجہ سے میں رو رہی ہوں۔ تو ان کی یہ بات سن کر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی رو پڑے۔ اور ہم ایک دن کیا کئی دن مصحف کی تلاوت نہ کریں تو ہمیں تو یاد بھی نہیں آتا، ہمیں تو اپنے دل پہ کوئی بوجھ بھی نہیں پڑتا، اور یا ہمیں وہ مشکل لگتا ہے اس کی تلاوت کرنا۔ مصحف ہی ہے نا جو آ رہا تھا، جبرائیل علیہ السلام جو لے کر آتے تھے۔ پھر جو ایک پورا جو ایکسٹینڈڈ معاشرہ تھا اس پر ایک نظر ایز خلیفہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تھی، اس کے لیے کسی بھی ادارے کو ہیڈ کرنے والے کے لیے اس میں بڑے سبق پوشیدہ ہیں، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں پر توجہ، لوگوں کے کوئی اعمال اگر اوپر نیچے ہو رہے ہیں، کوئی ان کا کوئی وہ غلط کر رہے ہیں، کچھ کسی کو خلاف سنت کچھ کرتا دیکھیں، کسی کو اگر دور جاہلیت کی کوئی چیز کرتے دیکھیں تو اس کو فوراً روکنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ذمے لے رکھا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے احمس قبیلے کی زینب نامی ایک عورت دیکھی، تو آپ نے دیکھا کہ وہ بالکل چپ ہے۔ اب ایک بندہ ہے تو وہ اپنی راہ بھی لے سکتا ہے نا کہ اچھا مجھے کیا اس سے، لیکن اگر ہر انسان یہی سوچنے لگ جائے کہ مجھے اس سے کیا، تو پھر تو معاشرے میں اصلاح کے کوئی وہ چیپٹر ہی کلوز ہو جائے، وہاں پر تو کوئی اصلاح کر ہی نہ سکے۔ تو انہوں نے پوچھا، ما لہا لا تتکلم، اسے کیا ہوا ہے، یہ باتیں کیوں نہیں کرتی؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس نے خاموش حج کی نظر مانی ہے، اور دور جاہلیت میں خاموش حج ہوا کرتا تھا، یعنی بولنا ہی نہیں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے اسے حکم دیا کہ اپنی خاموشی توڑو، ایسی نظر ماننا جائز نہیں، یہ تو جاہلیت کے کاموں میں سے ہے۔ تو اس نے اپنی چپ توڑ دی اور پھر سوال پوچھنے لگ گئی، کہنے لگی آپ کون ہیں؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں مہاجرین میں سے ہوں۔ کہنے لگی کون سے مہاجرین میں سے؟ آپ نے کہا من قریش۔ تو کہنے لگی قریش کے کس خاندان سے؟ تو پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو سوال بہت کرتی ہے، میں ابو بکر ہوں۔ یعنی وہ بتانا نہیں چاہ رہے تھے کہ میں ابو بکر ہوں، وہ ایک عام انسان کی حیثیت سے بس اب آگے چلے جانا چاہتے تھے کہ اس کو ہر کسی کو اپنی ریکگنیشن دلانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں کون ہوں، ہر جگہ پہ پروٹوکال کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میرے لیے ضرور ایک الگ سے جگہ بھی ہو، اور میں کہاں بیٹھوں گی، اور مجھے ریسیو کون کرے گا، اور مجھے بٹھائے گا کون، اور میں بہت فرق آ گئے ہیں ہمارے انداز میں جو یہ شو آف آ گیا ہے۔ اور ایک دفعہ کسی اسپیکر کو بلانے کا تھا، تو ان کی جو ٹیم تھی، ان کی مینیجنگ ٹیم، وہ آئی اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس سٹیج کتنا بڑا ہے، اسکول میں بلایا تھا ان کو، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس سٹیج کتنا بڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں آپ کا سٹیج اتنا بڑا نہیں ہے، سٹیج ذرا بڑی ہونی چاہیے تھی۔ اور پھر بہرحال چلیں ہم کر لیتے ہیں، کمٹ کر لیا۔ 2-3 دن بعد ان کے مینیجر کا فون آیا کہ نہیں ہمیں ایک اور جگہ پر مل گئی ہے، اور جہاں پہ سٹیج بڑا ہے اور وہاں پر ان کا بندوبست بہتر ہے، تو ہم آپ کی طرف نہیں آ رہے۔
تو آپ دیکھیں کہ مجھے کئی دفعہ صرف یہ نہیں کہ گمان گزرتا ہے بلکہ یقین کی حد تک یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے صحابہ نے، جس طرح سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جس طرح دین کو سمجھا اور دین کو امپلیمنٹ کیا، اپنی رگ رگ میں اتارا، ہم اس کے بالکل قریب بھی نہیں ہیں۔ خیر، اس پر وہ عورت جو ہے وہ کہنے لگی کہ اے خلیفہ رسول، جاہلیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے جو نعمت عطا کی ہے، ہم اس پر کب تک قائم رہیں گے؟ تو آپ نے فرمایا تم لوگ اس پر اس وقت تک قائم رہو گے جب تک تمہارے حکمران اسلام پر قائم رہیں گی۔ تو وہ کہنے لگی حکمرانوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ ابھی جرت والی خاتون تھی، شاید اس کو بولنے کی عادت ہی زیادہ تھی تو اپنے آپ کو اس نے چپ کروایا ہوا تھا۔ تو خیر، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تمہاری قوم کے شرفاء اور سردار نہیں ہیں جو قبیلے والوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ ان کی اطاعت کرتے ہیں؟ اس نے عرض کیا بالکل ہیں۔ آپ نے فرمایا حکمران یہی لوگ تو ہیں؟ یعنی کتنی پیشنس کے ساتھ اس کی باتوں کا جواب بھی دیا۔ پھر اسی طرح سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ایک بھرپور اہتمام آپ کرتے تھے، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ آیت پڑھ رہے تھے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر اپنی جانوں کی فکر لازم ہے، جو شخص گمراہ ہو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جبکہ تم خود ہدایت پر ہو۔ تو پھر یہ جو آیت ہے نا، اس کو بعض لوگوں نے مس انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیا، علیکم انفسکم کو، کہ کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہارے اوپر تو صرف تمہارا اپنا ذمہ ہے اور کسی کا تو تمہارا ذمہ ہی نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی قوم برائی کو دیکھ کر مٹانے کی کوشش نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اے لوگو تم یہ آیت پڑھتے ہو مگر اس کے صحیح معنی نہیں سمجھتے، تم اس کی غلط تفسیر کرتے ہو۔ بلا شبہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھنے کے باوجود اسے نہیں روکیں گے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر عمومی عذاب نازل کر دے۔ تو لہٰذا اس آیت کے درست معنی یہی ہیں کہ جب تم اپنی ذمہ داری ادا کر چکو تو پھر دوسروں کی کوتاہی تمہیں کچھ نقصان نہیں دے گی۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ کے اصول کے تحت، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اسی طرح جو لوگوں کی اصلاح کرنے کا ایک طریقہ ایک میمون بن مہران رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے سیدنا ابو بکر صدیق کا، کہ ایک شخص نے آپ رضی اللہ عنہ کو سلام کیا تو انہیں مخصوص کرتے ہوئے کہا السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ۔ اس پر آپ نے دریافت فرمایا کہ تم نے تمام حاضرین میں سے صرف مجھی کو سلام کیوں کیا؟ یعنی آپ دیکھیں کہ کوئی بھی موقع وہ جانے نہیں دیتے تھے کسی بھی انسان کی اصلاح کرنے کا، کہ اگر میں نے اس وقت اس کی اصلاح نہ کی تو یہ بات تو انڈورس ہو جائے گی کہ ایسے کیا جا سکتا ہے کہ بھری مجلس میں سے صرف ایک انسان کو سلام کرنا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد کا آپ کو سیرہ میں آپ پڑھ آئے ہیں کہ وہ بڑی دیر سے فتح مکہ کے موقع پر وہ مسلمان ہوئے ہیں، اور شروع میں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے پر اور ان کے اسلام کے لیے ساری قربانیاں دینے پر وہ کچھ ناراض بھی رہتے تھے، اور پھر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے والد کے بڑے فرما بردار تھے۔ سن 12 ہجری میں عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اپنے والد کے پاس جب پہنچے ہیں تو آپ جانتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ والد جو ہیں وہ نابینا تھے، تو ان کے پاس کچھ لوگ بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا آپ کا بیٹا آیا ہے، تو وہ فوراً ملنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو جب انہوں نے اپنے والد کو کھڑے ہوئے ہوئے دیکھا تو یہ فوراً اپنی اونٹنی سے اترے اور اسے بٹھانے کی بھی کوشش نہ کی تاکہ فوراً میں اپنے والد کی جو عزت و تکریم ہے وہ میں کر سکوں، یہ نہ ہو کہ وہ میرے لیے کھڑے رہیں۔ اور پھر لوگ آ کر انہیں سلام کرنے لگے، ظاہر ہے خلیفۃ الرسول تھے، تو ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے عتیق بیٹا، آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا ان کا ایک لقب عتیق تھا، یہ سردار لوگ ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ ابا جان، اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق کے بغیر نیکی کرنے اور برائی سے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے، مجھے ایک بھاری ذمہ داری سونپ دی گئی ہے، اسے نبھانے کی مجھ میں طاقت نہیں مگر یہ کہ اللہ ہی میرا حامی و ناصر ہو۔ اور یہ جو بار بار وہ یہ ہم دیکھتے ہیں نا صحابہ کرام میں کہ
لیڈرشپ لینے کا کوئی شوق نہیں ہے، اتھارٹی لینے کا کوئی شوق نہیں ہے، اور ایک اصول بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ جس کو شوق نہ ہو اس کو دی جائے، یا جو انکار کرے لینے سے، جو ڈرتا ہو لینے سے، اس کو دی جائے، کیونکہ وہ دراصل جانتا ہے کہ اتھارٹی کے کیا ریکویزٹس ہیں اور اس کی کیا ڈیمانڈز ہیں، تو پھر وہ ان کو کوشش کرے گا کہ وہ حتی الامکان ان کو پورا بھی کرے۔ پھر اسی طرح سے انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو نماز فجر پڑھائی تو 2 رکعتوں میں پوری سورۃ البقرہ پڑھ ڈالی، تو نماز سے فارغ ہوئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے خلیفہ رسول، آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھائی ہے کہ ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ آج سورج طلوع ہو چکا ہوگا۔ تو فرمایا کہ اگر سورج طلوع ہو جاتا تو وہ ہمیں غافل نہ پاتا، یعنی ہمیں پتہ چل جاتا اور ہمیں نماز ہی کی حالت میں پاتا۔ اور اسی طرح سے ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو مصائب میں صبر کرنے کی تلقین فرماتے تھے، اور ایز لیڈر یہ کون کر سکتا ہے؟ جو ایکسیسیبل ہے، جو لوگوں کا ساتھ دینے والا ہے، جو لوگوں کی درد کو محسوس کرنے والا ہے۔ کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جاتا تو اسے ان الفاظ میں تسلی دیتے کہ تعزیت سے مصیبت کا بوجھ ختم ہو جاتا ہے، ہاں اگر تعزیت ویسی کی جائے جیسی درکار ہے، ویسی نہیں جیسے آج کل ہم کرتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ اس کے زخموں کو ہم کرید کے آ جاتے ہیں، اس کے مندمل ہو رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم اور کرید کے آ جاتے ہیں۔ تعزیت ویسی کرنی چاہیے کہ جس سے واقعی ان کا بوجھ ختم ہو۔ پھر فرماتے جزا فضا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، مومن کے لیے موت ما قبل کی تکالیف سے کہیں آسان ہے اور ما بعد کے مقابلے میں کہیں زیادہ سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو یاد کر لیا کرو، تمہارا غم ہلکا ہو جائے گا، اللہ تمہارا اجر و ثواب زیادہ کرے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایک کمسن بچہ فوت ہوا تو انہیں دلاسا دیتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، عوضک اللہ منہ ما عوضہ منک، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو بہتر جزا دے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے لیے سراپا شفقت بنایا تھا۔ اور پھر یہ تو ہم نے دیکھا نا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت فصیح اللسان تھے، آپ کے خطبات، آپ کی واعظ و نصیحت بہت ایلوکوینٹ تھی، اور ایلوکوینس کا ایک بہت ایک اعلیٰ جو معیار ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے انسان جوامع الکلم ہو، انسان کم الفاظ میں اور کم جملوں میں زیادہ بڑی بات کہہ جانے کی اہلیت رکھتا ہو۔ تو آپ کے کچھ واعظ و نصیحت ہیں جو بہت جوامع الکلم کی حیثیت رکھتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا الظلمات خمس والسرج خمس، اندھیرے بھی 5 ہیں اور چراغ بھی 5 قسم کے ہیں۔ حب الدنیا ظلمتن، دنیا کی محبت اندھیرا ہے، والسراج لہ التقوی، اور اس کا چراغ ہے تقوی۔ تقوی کا چراغ ہوگا تمہارے پاس تو حب دنیا کا اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ والذنب ظلمتن والسراج لہ التوبہ، گناہ اندھیرا ہے، توبہ اس کا چراغ ہے۔ والقبر ظلمتن والسراج لہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ، قبر اندھیرا ہے اور اس کا چراغ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ والآخرۃ ظلمۃ والسراج لہ العمل الصالح، آخرت اندھیرا ہے، آخرت میں اندھیرا ہوگا، آخرت اندھیرا ہے اور نیک عمل اس کا چراغ ہے۔ والصراط ظلمۃ، اور صراط پر اندھیرا ہوگا، والسراج لہ الیقین، اور اس کا چراغ ہے آج آپ کا یقین، وبالآخرۃ ہم یوقنون، ایمان انسان کا۔ اسی طرح سے آپ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم کی وفات کے بعد 1 سال بعد کسی نے کہا کہ ہم نے خطبہ ارشاد فرماتے سنا، تو آپ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے پہلے سال اسی جگہ خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور پھر آپ اتنا روئے کہ ان کے لیے بات کرنا مشکل ہو گیا، اور پھر انہوں نے جو خطبہ دیا وہ انتہائی ایسے ہے کہ اگر کوئی سمجھے کہ یہ واقعی میری سچی خیرخواہی کی باتیں ہیں اور ان کو اپنا لے تو اس کی دین اور دنیا دونوں سنور جائیں۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، اللہ سے عافیت کا سوال کرو، کیونکہ ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں جو کسی شخص کو عطا کی گئی ہو۔ سچ بولا کرو، کیونکہ سچ اور نیکی کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ دونوں چیزیں جنت میں لے جائیں گی۔ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ اور برائیاں لازم و ملزوم ہیں، اور یہ دونوں جہنم کا سبب ہیں۔
تعلقات مت توڑو، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد سے منہ نہ موڑو، آپس میں بغض و عناد مت رکھو، حسد نہ کرو، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ اب دیکھیں کیسے ہمیں احادیث کی جھلک نظر آتی ہے نا اس ساری ان کے کلام میں۔ پھر کئی ان کے نا جو خطبات ہیں جو مختلف مواقع پر انہوں نے دیے ہیں وہ حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، اور میں بریفلی آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گی، اور باقی آپ لوگ ضرور اس کا مطالعہ کیجئے۔ یہ خلافت صدیقی کے نمایاں پہلو جو ہیں اس کو بریفلی ہم یہاں پہ کر رہے ہیں، لیکن آپ ضرور اس کا خود سے مطالعہ کیجئے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے جو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا ایک مرتبہ کہ تمہارے محبوب دوست آج کہاں ہیں، یعنی موت کی تذکیر اتنے ریئل انداز میں، تمہارے شناسا لوگ کہاں ہیں، وہ اپنے کیے ہوئے اعمال کو پہنچ گئے، انہوں نے اپنی زندگی میں جو کمایا وہ اس تک جا پہنچے اور اپنے اعمال کے مطابق خوش بخت یا بدبخت قرار پا گئے۔ وہ ظالم حکمران کہاں ہیں جنہوں نے شہر بسائے اور انہیں فصیلوں کے ذریعے سے محفوظ کیا، آج وہ کسی چٹان کے نیچے یا کسی کنویں کی تہ میں دبے ہوئے ہیں۔ وہ خوبصورت چہروں والے اپنی جوانیوں میں مگن مغرور لوگ کہاں ہیں؟ وہ بادشاہ اور جرنیل کہاں ہیں جو جنگوں میں فتح کے جھنڈے لہراتے تھے؟ زمانے نے انہیں زمین بوس کر دیا، وہ قبروں کے اندھیروں میں جا پڑے۔ پھر فرمایا اس کلام میں کوئی خیر نہیں جس کا مقصود اللہ کی رضا نہ ہو، یعنی آپ اللہ کی رضا کے علاوہ ویسے ہی جتنی مرضی آپ باتیں کر لیں، چاہے وہ اچھی باتیں ہوں، لیکن اگر اللہ کی رضا مقصود نہیں تو آپ کے لیے تو اس میں کوئی خیر نہیں۔ میں کسی کا پڑھ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں باقی سارے کام چھوڑ کر لوگوں کو نیت پر درس دینا شروع کر دوں، لوگوں کو نیت کے بارے میں بتانا شروع کر دوں، کیونکہ اگر نیت ہی درست نہیں ہوگی تو کون سا عمل ہے کہ جو آپ کا قبول ہونے والا ہے۔ پھر فرمایا اس مال میں کوئی خیر نہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ نہ ہو، اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جس کا غصہ اس کے حلم پر غالب آ جائے، اس شخص میں بھی کوئی خیر نہیں جو ملامت کرنے والوں کی ملامت کے خوف سے اللہ کی رضا کے کاموں میں شریک نہیں ہوتا، ایمبیرس ہوتا ہے وہاں میں نظر نہ آؤں، یا میرا حلیہ فلاں جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا میں وصیت کرتا ہوں کہ تم اپنے فقر و فاقہ میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے بچو۔ کیسی جامع نصیحتیں ہیں، ایک ایک جملے میں ایک ایک پورا پورا ٹاپک موجود ہے۔ اس کی شان اقدس کے لائق اس کی تعریفیں بیان کرو اور اس سے بخشش طلب کرو، بلا شبہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ پھر آپ کا جو عدلیہ کا ایک نظام تھا، کوئی باقاعدہ جو عدالتیں ہیں وہ تو ابھی اسٹیبلش نہیں ہوئی تھیں، لیکن آپ بوقت ضرورت خلیفہ کے طور پر مقدمات کا فیصلہ خود فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی جو مصادر تھے، یعنی آپ کی جو سورسز تھیں، وہ قرآن، سنت، اور پھر آپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ہوئے فیصلے تھے ان پر بھی آپ کی نظر رہتی تھی، اور پھر آپ صحابہ کرام سے مشورہ بھی کرتے تھے، جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ سیریا جو فوجیں بھیجنی تھیں اس کے لیے بھی انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا تھا صحابہ کرام سے۔ پھر مختلف بڑے انٹرسٹنگ کئی جو مقدمے ہیں نا وہ آتے رہے ہیں۔ مثلاً ایک دادی اپنے پوتے کی وراثت سے حصہ لینے کے لیے آئی تو آپ نے اسے فرمایا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں تمہارا کوئی حصہ بیان ہوا ہو، اور نہ ہی میں نے یہ جانا ہے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو پوتے کی وراثت سے کچھ دیا ہو۔ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت گواہی دی تھی، اور آپ نے کہا تھا کہ ایک گواہ اور لے کر آؤ، تو محمد بن مسلمہ نے بھی گواہی دی کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو پوتے کی وراثت سے دیا تھا۔ تو پھر انہوں نے یہی فیصلہ کیا اور دادی کو چھٹا حصہ دلا دیا۔ پھر اسی طرح سے فرماتے تھے، محتاط تھے، بہت سزائیں دینے میں بہت محتاط تھے۔ فرماتے تھے اگر میں کسی شخص کو لائق تعزیر کام کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھوں تو میں دلیل قائم ہونے تک اسے سزا نہیں دوں گا، یا اس صورت میں سزا دوں گا کہ میرے ساتھ ایک اور گواہ مل جائے۔ پھر اسی طرح اور بھی بہت سے واقعات ہیں چھوٹے چھوٹے سے، اور بہت ان میں سیکھنے کو ہے۔ بدکاری پر کوڑے مارنے کا آپ نے حکم دیا ہے، قصاص کا ایک مقدمہ آپ نے حل کیا۔ پھر اسی طرح سے ایک بہت خوبصورت جو واقعہ ہے وہ ہے جو طلاق یافتہ عورت کے چھوٹے بچے اسی کو دینے کا، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک انصاری خاتون سے شادی کی تھی، اور ان سے ان کا بیٹا عاصم جو ہے نا وہ تھے۔ تو کچھ عرصے بعد انہوں نے دیکھا اس عورت کو، تو وہ اپنے بیٹے کو اٹھائے ہوئے تھی عاصم کو، اور بچہ ماں کا دودھ پینا چھوڑ چکا تھا۔
تو عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور ماں سے چھیننا چاہا اور تھوڑی سختی بھی کی تو بچہ رونے لگا. تو عمر رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ میں اپنے بیٹے کا زیادہ حقدار ہوں. جھگڑا پہنچا سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس، تو انہوں نے ماں کے حق میں فیصلہ دے دیا اور انہوں نے فرمایا کہ اس بچے کے لیے ماں کی محبت اور شفقت، اس کی گود اور بستر تمہاری نسبت بہتر ہے، حتیٰ کہ بچہ جوان ہو جائے اور اپنا فیصلہ خود کر لے کہ وہ کس کے پاس رہنا چاہتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک مدینہ کی ایک عام انصاری عورت اور ایک طرف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، لیکن فیصلہ کیا کیا جا رہا ہے. اور عمر بن خطاب ایک دائیں بازو کی حیثیت رکھتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، لیکن فیصلہ وہ کیا جا رہا ہے جو حق اور انصاف پر مبنی ہے، کوئی فیورٹزم نہیں ہے. اور پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی ریٹیلیشن نہیں ہے. اور یہ ہم آگے سیدنا عمر کو جب انشاءاللہ پڑھنا شروع کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے اگر کسی کو معزول کیا ہے، اگر انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی باز پرس کی ہے، تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی اس کو پرسنلی لے جائے اور وہ اس چیز کو لے کے تو اپنے ایک اختلافات یا اپنی ایک الگ سے مخالفت بنا کر ایک الگ سے کوئی اپنی جماعت بنا لے. ایسا کبھی نہیں ہوا. تو پھر اسی طرح یہ جو کیس تھا نا حضرت عمر کے بچے والا، اس میں انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ماں زیادہ مہربان، رحم دل اور محبت کرنے والی اور زیادہ نرم مزاج ہوتی ہے. جب تک وہ دوسری شادی نہ کرے تب تک وہ بچے کی زیادہ حقدار ہے. پھر بہت سوچ سمجھ کر اور گورنر لگایا کرتے تھے، بہت سوچی سمجھی ان کی ہر جو موو ہوتی تھی نا وہ ہوا کرتی تھی. اور اب ہم آتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت. اور اس سے پہلے اپنی زندگی ہی میں انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ میری اب موت قریب ہے. ان کو بخار ہوا تھا. کہتے ہیں کہ سید عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ نے سخت سردی میں نہا لیا تھا اور اس کے بعد آپ کو بخار ہوا تھا جو کہ 15 دن رہا تھا، اور ان کو کچھ سمجھ آ بھی گئی تھی. تو انہوں نے پھر اپنی زندگی میں ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کروا دی تھی. اور وہ بھی بڑا ہی ایک عقل مندی اور دانائی پر مبنی وہ سارا طریقہ ہے جس کو اختیار کیا گیا تھا. اور یہ ہجرت نبوی کا 13واں سال تھا اور جمادی اخری تھا، جمادی الآخر. اور جب ابو بکر رضی اللہ عنہ بیمار پڑے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ بیماری شدت اختیار کر گئی. اور جب انہیں بیماری کی شدت کا احساس ہوا تو انہوں نے لوگوں کو اپنے پاس جمع کیا اور فرمایا کہ میری بیماری تو تم دیکھ ہی رہے ہو، میرا خیال ہے کہ میں اپنی اسی بیماری میں وفات پا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے میری بیعت سے تمہارے ہاتھ کھول دیے ہیں، میری خلافت کی ذمہ داری بھی اب ختم ہی سمجھو. اب تمہارا معاملہ تمہارے سپرد ہے، تم جسے پسند کرو اپنا امیر مقرر کر لو. اگر تم میری زندگی میں اپنا امیر مقرر کر لو گے تو میرے بعد اختلافات سے بچ جاؤ گے. اب خلیفہ کے چناؤ کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی اس بیماری ہی میں کبار مہاجرین اور انصاری صحابہ کے ساتھ بڑی طویل اور ایکسٹینسو مشاورت بھی کی ہے. آپ نے مین جن لوگوں سے مشاورت کی ہے وہ تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اور ان سے آپ نے پوچھا اخبرنی عن عمر بن الخطاب، مجھے عمر بن خطاب کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کیسا رہے گا. تو انہوں نے عرض کی کہ آپ اس بارے میں مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی تم بتاؤ. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کی قسم آپ کا انتخاب بہترین ہے. پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایا. اچھا، عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کی بہت دوستی تھی اور یہ بہت قریب تھے ایک دوسرے کے. تو یہ سارا جو ہوا ہے نا اس میں عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک میجر رول پلے کیا ہے عمر رضی اللہ عنہ کو، جو یہ خلیفہ بنانے والی ساری انسیڈنٹ ہے. تو انہوں نے بھی مور اور لیس وہی جواب دیے جو عبد الرحمن بن عوف نے دیے تھے، اور ساتھ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ بلا شبہ میرے علم میں ان کا باطن ان کے ظاہر سے بہت بہتر ہے اور ہمارے مابین ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ کی قسم اگر آپ یہ بات نہ بھی کرتے تب بھی میں آپ سے مزید کچھ نہ پوچھتا. یعنی ایسا ہی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ ہی جو ہیں وہ ہائی لائٹ ہو کر سامنے آ رہے ہیں. پھر انصار میں سے اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو بلا کر
مشورہ کیا تو انہوں نے بھی انڈورس کیا اور انہوں نے کہا کہ عمر ہی خلافت کے لیے موزوں اور مضبوط شخصیت ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں جو اس ذمہ داری کو بخوبی نبھا سکے۔ پھر سعید بن زید یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے آپ کو یاد ہوگا کہ بہنوئی بھی ہیں، آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب کے شوہر ہیں، جن کے گھر میں عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول بھی کیا تھا، اور دیگر مہاجر صحابہ کرام سے بھی مشورہ کیا اور سبھی نے ملتے جلتے خیالات کا اظہار کیا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ البتہ طلحہ بن عبید اللہ، جو کہ خود وہ کہتے ہیں نا احد کا دن طلحہ کا دن تھا، یوم طلحہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ خود فرماتے تھے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کو تھوڑا ڈر لگا عمر رضی اللہ عنہ کی سخت مزاجی سے، تو انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جا کر عرض کی کہ آپ کو عمر رضی اللہ عنہ کی سخت مزاجی کا علم ہے، تو جب عمر کو جانشین بنانے کے متعلق آپ کا پروردگار آپ سے پوچھے گا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بٹھا دو، یعنی لیٹے ہوئے تھے نا، تو انہوں نے کہا مجھے اٹھا کے ذرا بٹھاؤ، کیا تم مجھے اللہ کا خوف دلاتے ہو؟ وہ شخص نامراد ہو گیا جس نے تمہارے معاملات میں ادنا سا بھی ظلم کیا۔ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اے اللہ، میں نے مسلمانوں پر تیرا بہترین بندہ مقرر کیا ہے۔ اور پھر آپ نے وجہ بیان کی اور ان کی سختی کی، اور آپ نے فرمایا کہ عمر سخت اس لیے تھے کہ وہ مجھے نرم مزاج پاتے تھے، اگر ان پر خلافت کا بوجھ پڑا تو وہ بڑی حد تک سختی چھوڑ دیں گے، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ پھر اس کے بعد جو بیعت ہوئی ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی ہی میں ہو گئی تھی، اور آپ نے ایک وصیت لکھوائی جو مدینہ منورہ کے باشندوں اور انصار تک لشکر کے امراء کے ذریعے پہنچا دی گئی تھی، اور جو وصیت آپ نے کی وہ یہ تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ وصیت ہے جو ابو بکر بن ابی قحافہ نے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت اور آخرت کی زندگی میں پہلا قدم رکھتے ہوئے لکھوائی۔ یہ ایسا موقع ہے جب کافر کو بھی یقین آ جاتا ہے، فاجر شخص کو بھی اصل حقیقت نظر آ جاتی ہے، اور جھوٹا بھی سچ بولنے لگتا ہے۔ بے شک میں نے اپنے بعد تمہارا خلیفہ عمر بن خطاب کو مقرر کیا ہے، تم اس کی فرما برداری اور اطاعت کرنا، یقیناً میں نے اللہ، اس کے رسول، اس کے دین، اپنی جان اور تمہاری خیرخواہی میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اگر اس نے عدل و انصاف کیا تو میرا اس کے بارے میں یہی علم و یقین ہے، اور اگر وہ بدل گیا تو ہر شخص اپنی کمائی پائے گا۔ یعنی اگر وہ نہیں کرتے جو ان سے ایکسپیکٹڈ ہے، یا جو میرا ان سے حسن ظن ہے، تو پھر اس گناہ کا میرے اوپر وہ نہیں ہوگا ذمہ، کیونکہ میں نے تو ان کو ایسا ہی پایا ہے کہ وہ اپنے ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے ادا کریں گے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اس امت کے ساتھ وہ ڈیتھ بیڈ پر وہ خیرخواہی جو ہمارے ساتھ آخری کر کے گئے ہیں، وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے کی تھی۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ فتوحات ہو رہی ہیں، وہ دیکھ رہے تھے کہ مال غنیمت آتا چلا جا رہا ہے، وہ جو ایک پرانا فقر و فاقہ تھا وہ ختم ہو رہا ہے، اور لوگوں نے دولت اور مال دیکھنی ہے تو ان کی خواہشات جاگ اٹھنی ہے۔ ان کے اوپر عمر جیسا بندہ نہ ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہلاکت میں پڑ جائیں۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی تھا کہ ہاں ہاں ابن خطاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس گلی میں تم چل رہے ہوتے ہو شیطان اس گلی سے بھاگ کر دوسری گلی میں چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یقیناً جتنے بھی مصائب آئے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ہی شروع ہوئے ہیں۔ جو امت مسلمہ پر بڑے بڑے جو فتنے ہوئے ہیں وہ عمر رضی اللہ عنہ ایسے تھے جیسے ایک دروازہ ہے، اور وہ دروازہ جب ٹوٹا تو فتنوں کا سیلاب آ گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ذہانت اور فطانت میں سب سے بڑھ کر 3 افراد ہیں۔ ایک وہ لڑکی موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جس نے اپنے والد سے کہا تھا کہ ابا جان اسے مزدور رکھ لیں، کیونکہ بہترین مزدور وہ ہوتا ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو، اور اس میں یعنی موسیٰ علیہ السلام میں یہ دونوں صفات موجود ہیں۔ دوسرے وہ جس نے یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنی بیوی سے کہا تھا اس بچے کو عزت اور اکرام سے رکھو، ممکن ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور تیسرے ابو بکر رضی اللہ عنہ
جب انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ آپ دیکھیں وقتاً فوقتاً دیگر جو صحابہ کرام ہیں نا، انہوں نے ایسا کوئی ٹریبیوٹ پے کیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، پچھلی امتوں کے بہترین لوگوں کے، اور بعض اوقات تو ایسی ہستیوں کے ساتھ ان کا کمپیریزن کر کے، جیسے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ کون بہتر ہے، وہ فرعون کے دربار کا مرد مومن یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے آنر کیا ہے اس مرد مومن کو، ان کے نام پر قرآن کی ایک سورہ ہے پوری، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر ان سے بھی زیادہ بڑھ کر تھے اپنے ایمان میں، کیونکہ انہوں نے تو اپنا ایمان چھپایا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ڈے ون سے اپنا ایمان اس کا اظہار کیا، اور جہاں کوئی آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ نہیں کر پاتا تھا تو آپ کسی کو دھکا دیتے، کسی کو تھپڑ مارتے، کسی کو کھینچتے پیچھے کرتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں سے آپ بچاتے تھے۔ بہرحال اب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ وہ پورے اپنے ہوش و حواس کے ساتھ لوگوں کو یہ فیصلہ سنا دیں تاکہ بعد میں کسی کو کوئی شک وغیرہ نہ ہو۔ تو انہوں نے ایک دن لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ میں جسے تمہارا خلیفہ مقرر کر دوں تم اس پر راضی ہوگے؟ اللہ کی قسم میں نے اس انتخاب کے لیے پوری محنت کی ہے، میں نے اپنے کسی رشتہ دار کو جانشین نہیں بنایا، بلا شبہ میں نے عمر بن خطاب کو تمہارا خلیفہ مقرر کیا ہے، تم اس کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ حضرت عمر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں کوئی رشتہ نہیں تھا، کئی ساتویں آٹھویں نسل میں جیسے یہ قریش جو ہیں یہ اوپر جا کر کہیں نہ کہیں مل پڑتے تھے، تو اس طرح کا کوئی ان کا لینیج میں سیونتھ ایٹھ کزن تھے یہ، لیکن اس کے علاوہ ٹوٹل ڈفرینٹ قبیلہ دونوں کا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اپنا قبیلہ موجود، اس میں لوگ موجود، آپ کا اپنا بیٹا موجود، سعید بن زید موجود، اور کتنے لوگ تھے جن کو اگر آپ رضی اللہ عنہ نے فیور کرنا ہوتا یا ایک ڈائنیسٹی بنانی ہوتی، یا یہ کہ میرے خاندان ہی میں رہے، یا یہ کہ میری ہی اولاد آگے آئے، انہوں نے ان سب چیزوں کو بالکل ایک سائڈ پہ رکھا اور ایک ایسے بندے کا انتخاب کیا کہ جو امت محمدیہ کے لیے بہترین ثابت ہوا۔ سب نے آپ کا یہ اعلان سن کر سمینا و اطعنا کہا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دل کی گہرائیوں سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اور آپ نے یہ بات فرمائی کہ اے اللہ میں نے اسے والی بنا دیا ہے، اگرچہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والی مقرر نہیں کیا تھا، بائی نیم تو نہیں مقرر کیا تھا نا، میرا مقصد مسلمانوں کی اصلاح اور خیر خواہی ہے، میں ان کے فتنے میں مبتلا ہونے سے ڈرا، میں نے اپنی سوچ کے مطابق پوری دیانتداری سے ان میں سے بہترین شخص کو ان کا امیر مقرر کیا ہے جو ان کی بھلائی کا سب سے بڑھ کر حریص ہے۔ اے اللہ میرے پاس تیرا فیصلہ آنے والا ہے، پس تو ہی ان میں میرا خلیفہ ہو جا، بے شک یہ تیرے ہی بندے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے یہ وصیت نامہ پڑھ کر لوگوں کو سنانے کی ذمہ داری عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو سونپی تھی، اور بعض سیرت نگار جو ہیں، ایکسپرٹس جو ہیں سیرہ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک پریمونیشن بھی تھی، اس میں ایک کنایا بھی تھا کہ عمر کے بعد جو انسان خلیفہ کی مسند پر آئے وہ عثمان بن عفان ہوں گے، اللہ عالم۔ اور پھر انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات سے پہلے ہی عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت لے لی، اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے بڑے حکیمانہ انداز سے لوگوں کو وہ خط سنایا ہے، انہوں نے پہلے لوگوں کو ذرا مینٹلی پریپیئر کیا ہے تاکہ بعد میں کوئی مخالفت نہ ہو، تو انہوں نے فرمایا اس خط میں جس شخص کا نام ہے کیا تم اس کی بیعت کرتے ہو؟ سب نے کہا ہاں ہم کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ لوگوں کا، مسلمانوں کا جو ایک معیار تھا سمینا و اطعنا کا، وہ کتنا ہائی تھا کہ کسی نے نہیں کہا کہ ہمیں پہلے بتاؤ تو صحیح کہ نام کس کا ہے۔ اس طرح سب لوگوں نے متفقہ طور پر عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اقرار کیا اور اس پر اپنی رضامندی کا بھی اظہار کیا، اور اس خط کے بعد، عثمان رضی اللہ عنہ کے خط کے بعد، پھر لوگ بڑھنے لگ گئے عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اور ان کی بیعت کرنے لگ گئے، اور یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات سے پہلے ہی یہ بیعت مکمل ہو گئی تھی، اور عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے فوراً بعد خلیفۃ المسلمین کی ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں۔ حضرت عمر کو بھی نصیحت کی، خلیفہ تو بنایا نا، لیکن ساتھ ان کو نصیحت کی، اور ان کو کیا نصیحت کی؟ ایک لمبی وہ ایک ہمیں ملتی ہے کتابوں میں، لیکن اس کو بریفلی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اے عمر اللہ سے ڈرنا، خوب جان لو
کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اعمال رات کے مقرر کیے ہیں جو وہ دن کو قبول نہیں کرتا. وہ نفل اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک فرائض ادا نہ کیے جائیں. آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کیا ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ اپنی ترجیحات درست رکھنا اور وقت پر کام کرنا. جس کام کا ٹائم نکل جائے اس کو بعد میں کرنا جو ہے وہ بات نہیں بنتی کہ بنسبت اس کے کہ جو تم اس وقت کرو. رات کے وقت آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں نا. اگر رات کو نہیں تہجد پڑھتے تو دن میں تو آپ تہجد نہیں پڑھ سکتے نا. پھر اسی طرح فرمایا کہ قیامت کے دن اسی شخص کی میزان وزنی ہوگی جس نے دنیا کی زندگی میں حق کی اتباع کی اور حق کو لوگوں پر لاگو کیا. اور جس میزان میں حق رکھا گیا اس پر لازم ہے کہ قیامت کے دن بھاری ہو جائے. سبحان اللہ. یقیناً کل قیامت کے دن ہلکی میزان اس شخص کی ہوگی جس نے دنیا میں باطل کی اتباع کی، اور جس میزان میں باطل ڈالا جائے ضروری ہے کہ وہ ہلکی ہو جائے. باطل سے میزان ہلکا ہی ہوتا ہے. اور پھر آخر میں انہوں نے فرمایا حضرت عمر سے کہ میری نصیحت اگر تم نے پلے باندھ لی تو موت تمہیں محبوب ہوگی اور وہ تو آ کر ہی رہے گی، لیکن تمہیں پھر وہ محبوب ہوگی، تمہیں اچھی لگے گی، تمہارے اعمال اچھے ہو جائیں گے نا. اور اگر تم نے میری وصیت پر عمل نہ کیا تو موت سے زیادہ کوئی چیز تمہیں ناپسند نہیں ہوگی، جبکہ تم اس سے کوئی راہ فرار نہیں پا سکتے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیماری کی ابتدا اسی طرح ہوئی کہ سخت سردی میں آپ نے غسل کیا تو بخار ہو گیا جو 15 دن تک جاری رہا، اور ان دنوں میں آپ نماز کے لیے مسجد نہیں جاتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیتے تھے. صحابہ کرام آپ کی تیمارداری کرنے آتے اور سب سے زیادہ خبر گیری سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کرتے تھے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دونوں بہت کلوز فرینڈز تھے. اور جب ان کی بیماری شدید ہو گئی تو ان سے عرض کیا گیا کہ آپ کے لیے طبیب بلائیں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا طبیب نے مجھے چیک کر لیا ہے اور وہ کہتا ہے انی فعال لما ارید، بے شک میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں. تو اب بات یہ تھی کہ ان کو پتا تھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اب اپنا فیصلہ نافذ کر کے رہنا ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ جب سے میں خلیفہ بنا ہوں اس دوران میرا جتنا مال بڑھا ہے وہ میرے بعد والے خلیفہ کو پہنچا دینا. یعنی خلیفہ بننے سے پہلے جو مال میرے پاس تھا اس کے علاوہ جو بھی مال ہے وہ سارے کا سارا جو مجھے دور خلافت میں میرے پاس آیا ہے وہ سارے کا سارا بیت المال میں جمع کرا دینا. اور وہ بھی تھا کیا، ایک باغ کو سینچنے والا اونٹ اور ایک حبشی غلام، بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. اور جب یہ ساری چیزیں دونوں چیزیں عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیج دی گئیں تو وہ رو پڑے اور روتے روتے فرمایا کہ ابو بکر پر اللہ کی رحمتیں ہوں، انہوں نے اپنے بعد والوں کو شدید مشکل میں ڈال دیا ہے. پھر اسی طرح سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آیا اور وہ موت کی سختیوں میں تھے اور ان کی روح سینے میں تھی تو میں نے ایک شعر پڑھا جس کا معنی ہے قسم ہے جب روح سینے میں اٹک جائے اور گلے سے آوازیں آنا شروع ہو جائیں تو کسی جوان کو اس کا مال و دولت کچھ فائدہ نہیں دیتا. تو ان کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ مال و دولت نے موت کے تو ویسے بھی فائدہ نہیں دینا. تو میری طرف غصے سے دیکھا اس وقت بھی کہ کوئی غلط بات کوئی نہ کرے. یہاں پر فرمایا اے ام المومنین یہ بات ٹھیک نہیں، اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں، ان کو آنر بھی کر رہے ہیں ساتھ. اور پھر فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بالکل سچا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. اور موت کی سختی حق الیقین یعنی موت کو لے آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہی ہے وہ موت جس سے تو بھاگتا تھا. پھر فرمایا کہ اے عائشہ اپنی اولاد میں سے تم مجھے سب سے زیادہ پیاری ہو. یعنی ان کے آنر کی وجہ سے بھی ہے، اور بعض بچوں میں کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ والدین کو زیادہ پیارے ہو جاتے ہیں، عزیز ہو جاتے ہیں، اور پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا until and unless ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو رہی ہو. تو فرمانے لگے میں نے تمہیں ایک باغ کا تحفہ دیا تھا، میرے دل میں اس کے متعلق خلش سی ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ مجھ سے پوچھا جائے کہ باقی بچوں کو کیوں نہ دیا، لہٰذا تم وہ باغ میری وراثت میں واپس کر دو. میں نے عرض کیا جی ہاں وہ میں نے آپ کو واپس کیا. یعنی پھر بعد میں وہ وراثت میں تقسیم ہوا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو یہ سارا واقعہ ہے نا ان کی امانت داری کا، یہ ان کے خوف الہی کا عکاس ہے. اور اتنے عظیم خلیفہ
اور اتنے غنائم آ رہے ہیں، اور ہر چیز جو ہے وہ یا بیت المال میں ہے اور یا وہ مسلمانوں کے گھروں میں مسلمانوں کو دی جا رہی ہے، خلیفہ وقت خود کچھ بھی نہیں لے رہے بیچ میں سے، اور وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر آپ نے اپنا کوئی وظیفہ لگوایا تھا تو لگوایا تھا، اور اس کو بھی ہر وقت چیک ہی کرتے رہتے تھے کہ کہیں میں زیادہ تو نہیں لے رہا۔ پھر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب 15 دن آپ کا مرض جاری رہا، یہاں تک کہ جب 13 ہجری 22 جمادی اخری سوموار کا دن ہوا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن فوت ہوئے تھے؟ میں نے جواب دیا سوموار کے دن۔ تو کہنے لگے مجھے امید ہے کہ میں آج دن کو یا رات کو کسی وقت فوت ہو جاؤں گا، یعنی زندگی میں بھی سنت کا اتباع اور موت میں بھی سنت کا اتباع، کہ اسی دن اور وہی رات تھی کہ جس میں پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ اور پھر پوچھا کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی چادروں میں کفن دیا تھا؟ اب یہ نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں تھا، یہ ایک نصیحت کرنے کا ایک انداز تھا اور ایک تاکید کرنے کا انداز تھا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یمن کی سہولی 3 چادریں تھیں، اس میں قمیض اور امامہ نہیں تھا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری چادر میں زعفران کا نشان ہے، اسے دھو دینا اور 2 اور چادریں ملانا اور میرا کفن بنا دینا۔ تو ان سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کچھ عطا کیا ہے اب مسلمانوں کو، بڑا احسان فرمایا ہے، ہم آپ کو نئی چادروں میں کفنائیں گے۔ تو فرمایا زندہ شخص کو نئے لباس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے، جبکہ میت کا انجام تو گلنا سڑنا اور لباس کا بوسیدہ ہونا ہے۔ اللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک کو مٹی میں گلنے سڑنے سے ضرور بچایا ہوگا، ہمیں یقین ہے، لیکن بہرحال ایک انسان کا اپنے بارے میں یہی گمان ہونا چاہیے کہ ظاہر ہے کہ میں نے گلنا سڑنا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے وصیت کی کہ میری بیوی اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا مجھے غسل دیں اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے، اور جو آخری صدا تھی آپ کی زبان پر وہ تھی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ تو مجھے مسلمان فوت کر اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ پھر اہل خانہ ظاہر ہے نیچرلی وہ تو بہت ہی غمگین تھے، پورے اہل مدینہ ہی غمگین تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات اہل مدینہ کے لیے بہت ہی غم کا باعث تھی۔ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا روئے اور تیزی سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آئے اور آپ کے قریب کھڑے ہو کر فرمایا اے ابو بکر اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، دوست، رازدان اور مشیر خاص تھے، آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور سب سے زیادہ یقین اور ایمان والے تھے، سب سے زیادہ اللہ کا خوف کھانے والے، اللہ کے دین میں سب سے زیادہ مضبوط، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑھ کر محافظ تھے۔ اور اسی طرح سے پھر علی رضی اللہ عنہ نے مزید فرمایا کہ آپ نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جب لوگوں نے بخل کیا، جب مشکلات میں لوگ پیچھے ہٹ گئے تو آپ نے ان کا ساتھ دیا، اور سب سے اعلیٰ ساتھ مشکلات کے وقت کا ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ غار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور اللہ نے آپ کو ثانی اثنین کے لقب سے پکارا ہے۔ آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والے تھے۔ جب لوگ مرتد ہوئے تو آپ نے اللہ کے دین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بہترین جانشینی کی۔ آپ نے وہ کردار ادا کیا کہ کسی نبی کے ساتھی نے ایسا کردار ادا نہیں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر حضرت علی مزید فرماتے رہے باتیں، اور پھر آخر میں آپ نے فرمایا اللہ کی قسم آپ بہت آگے نکل گئے اور آپ نے پیچھے والوں کو تھکا دیا اور آپ شاندار کامیابی سے ہمکنار ہو گئے۔ ہم آپ کی وفات پر آیات انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، ہم اللہ کی قضا پر راضی ہیں۔ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی وفات جتنا صدمہ مسلمانوں کو کبھی نہ ہوگا۔ آپ دین کے لیے عزت، حفاظت اور حمایت کا سبب تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملائے اور ہمیں آپ کے اجر و ثواب سے محروم نہ کرے، نہ ہمیں آپ کے بعد گمراہ کرے۔ اور اتنا بھرپور جو یہ کلام تھا نا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا، تمام لوگوں نے خاموشی سے سنا، اور پھر جب آپ خاموش ہوئے تو لوگ زارو قطار رونے لگے اور بلند آواز سے کہنے لگے آپ نے بالکل سچ کہا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے
کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کفن دے دیا گیا تو علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے مجھے اس کفن میں لپٹے ہوئے شخص سے بڑھ کر کوئی شخص محبوب نہیں جو اپنے درخشاں نامہ اعمال کے ساتھ اللہ کے پاس جا رہا ہے۔ 63 ایئرز ایج تھی، اور بالکل اس پر تمام روایات متفق ہیں کہ یہ جو ایج ہے وہ اتنی ہی ایج تھی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر پائی تھی، اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی بیوی اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا نے آپ کو غسل دیا اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا، اور ادب کے تقاضے کے تحت آپ کا جو سر مبارک ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں کے برابر رکھا گیا، یعنی سائیڈ بائی سائیڈ اس طرح نہیں کیا کہ دونوں کے سر مبارک جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہوں، یہ ادب کا تقاضا تھا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، قبر میں اتارنے والے عمر، عثمان، طلحہ اور آپ کا بیٹا عبد الرحمن رضی اللہ عنہم تھے، اور آپ کی لحد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ ملا دیا گیا۔ اور بس آخر میں ایک اور چیز ہم دیکھ لیتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ان کی جو روایات ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہیں، لیکن احادیث ہمیں ملتی ہیں پھر بھی، اور سیرت میں کچھ واقعات اور کچھ آپ کے فرامین ہمیں ملتے ہیں دور نبوی کے، لیکن کچھ چیزیں جو ایسی احادیث ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وائی پرٹیکولرلی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اونلی نیو دیم، کہ یہ پتہ چلتا ہے نا کہ کون سی چیز کس صحابی سے کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بعض اوقات آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو کوئی بات فرمائی، کبھی عبداللہ بن عباس کو فرمائی، ٹھیک ہے، وہ بعد میں ہم سب کے لیے وہ احادیث بنی، لیکن شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات کسی نہ کسی ہونہار اپنے طالب علم کو یا صحابی کو الگ سے بھی باتیں فرمائی ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ان باتوں کی نوعیت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے علیحدہ میں فرمائی ہیں۔ مثلا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تدفین کا مسئلہ پیش آیا تو یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی تھے کہ جنہوں نے یہ فرمان پیش کیا تھا کہ پیغمبر جہاں وفات پاتے ہیں وہیں دفن ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، تو یہ انہی کو پتا تھا، اور کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی اور کسی کے علم میں یہ بات نہیں تھی۔ اسی طرح جب انصار جمع ہو گئے ثقیفہ بنی ساعدہ میں اور خلافت والی بات شروع ہوئی تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پیش کیا تھا کہ خلیفہ قریش میں سے ہوں گے، کیونکہ جو عربز ہیں نا انہوں نے قریش کے علاوہ کسی کی خلافت کو ایز سچ قبول بھی نہیں کرنا تھا، تو یہ بھی فرمان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کو پتا تھا۔ پھر اسی طرح سے جب وراثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ پیش آیا تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان انہوں نے سنایا کہ ہم انبیاء جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ اسی طرح اور بھی بہت سے اہم مواقع ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیش کی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھر کی رفاقت نصیب ہوئی، ڈے ون سے آخری دن تک۔ یہ ہیں وہ ہستی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہی ہیں، اور یہ سب فرامین اور یہ سب ڈفرینٹ مواقع پر جو ایک فیصلہ کن بات کرنا اور مسلمانوں میں ایک جو کنفیوژن ہے اس کو دور کرنا اور ایک ڈیسیجن لے لینا، یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے آنر ہے اور ان کی اہمیت اور حیثیت کو واضح کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درجات بلند فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقامات میں رکھے، اور ہمیں ان سے محبت کے باعث ہمیں ان کی رفاقت نصیب کرے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رفاقت نصیب فرمائے۔ ہمارے گناہوں کے باوجود ہماری بس محبت کو اور ہماری عقیدت کو دیکھ لے، ہمیں آزمائے بھی نہیں اور ہماری پکڑ بھی نہ کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔